بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ ہو کیا رہا ہے، یہ پی ڈی ایم والے تو بھاگ جائیں گے۔ بہت اچھی پیشن گوئی دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھارتی نوپو شرما کی گستاخی بہت بھاری پڑی۔ بھارتی عدالت کا فیصلہ ججوں پر بہت بھاری پڑا۔ ہندو ججوں کی دشمن ہو گئے ہیں، ان کے فیصلے سے ناخوش ہیں۔ ججوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ ماشاءاللہ، جو نوپو شرما ہے اور جو دوسرے انتہا پسند ہندو ہیں، تم دیکھنا ان کے ساتھ ہوتا کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، بہت جلد ان پر برسے گی، پھر الٹے پڑے ہوں گے۔ یہ بیان اس نوپو شرما کے گلے پڑے گا، اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، اس کو مار دیں گے۔ مارنے کے بعد بہت اچھے طریقے سے چھپ چھپا کر پلوامہ کی طرح کا ڈرامہ کریں گے، جیسے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے ایک علاقے پلوامہ میں اپنے 40 سے زائد نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر انتقامی کارروائی کے نام پر پاکستان پر جھوٹا الزام لگایا گیا اور بدلہ لینے کا سوچا گیا، تاکہ مودی انتہا پسند ہندوؤں کو یہ بات باور کرا سکے کہ وہ بھارت کا خیر خواہ ہے۔ لیکن اس کی چال، اس کو الیکشن میں تو جتوا دیا، لیکن نقصان بہت اٹھانا پڑا۔ 40 سے زائد فوجوں کو مروایا، پھر رات کو جنگی طیارے بھیج کر پے لوڈ غلط جگہ پھینکا گیا جہاں کوئی بندہ بھی نہیں تھا، ایک کوا اور چند درخت گر گئے۔ پھر اگلے دن پاکستان نے ان کے 2 طیارے تباہ کر دیے۔ ایک بھارتی پائلٹ تو جہاز کے ملبے کے ساتھ جہنم واصل ہو گیا اور ایک کو پاکستان نے پکڑ لیا۔ پوری دنیا میں ان کی بے حد بے عزتی ہوئی۔ یہ اتنے بے شرم ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہت ہی گھٹیا ہیں یہ لوگ۔ اگر پلوامہ کی کہانی دوبارہ دہرائی گئی تو اس بار پہلے سے زیادہ جواب دیا جائے گا۔ نوپو شرما اس کام کے لیے مودی کی ہٹ لسٹ پر ہے کہ کیسے بھی کر کے اس کو مار کر اس کی موت کا بدلہ لینے کے چکروں میں دوبارہ ووٹ حاصل کریں گے۔ بہت اچھی خبر دیتا ہوں، شہباز شریف کے پاس اقتدار آنے سے نواز شریف کی جڑیں کٹ چکی ہیں۔ شہباز شریف کہتا ہے اب مشکل وقت ٹل گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی، بلکہ سارے کیسز ختم ہو چکے ہیں، چاہے ملک اور غریب عوام کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب ان کی جڑیں کٹ چکی ہیں۔ یہ تو پتہ لگے گا ضمنی الیکشن میں کہ کتنی جڑیں کٹی ہیں اور کتنی باقی ہیں، لیکن میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ جڑیں کٹ چکی ہیں، ان کا کوئی سہارا باقی نہیں رہتا۔ ضمنی الیکشن سے عمران خان نے حمزہ شہباز کا توڑ نکال لیا ہے، اب تو پکی جڑیں کٹ چکی ہیں، ان کی کوئی چال اب کامیاب نہیں ہوگی، کخ باقی نہیں رہا۔ سندھ میں سے زرداری اور بلاول کی جڑیں کٹی جا چکی ہیں اور پنجاب میں خاص کر کے نون لیگ پیپلز پارٹی کی جڑیں کاٹ کر ختم کر دی ہیں۔ تم دیکھ تو لو ہوا کیا ہے۔ پاکستان کی دعا قبول، جنرل باجوہ نے نگران وزیر اعظم اور نئے الیکشن کا کہہ دیا ہے۔ نگران وزیر اعظم کو سلوٹ بھی لگ گیا ہے۔ رات کی بات ہے، بہت بڑی خبر دیتا ہوں، سارے جتنے بھی ریٹائر فوجی ہیں یہ سب پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ عمران خان کے جلسوں میں دھواں دھار تقریر کرتے ہوئے سابقہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم لودھی نے انٹرویو دے دیا۔ تم ان کو بھی دیکھ لو، ان جیسا بندہ وزارت داخلہ یا نیب کے چیئرمین کے عہدے پر اچھا لگتا ہے۔ یہ دونوں عہدے بہت ہی خاص ہیں۔ جنرل لودھی کے لیے فٹ ہیں۔ 5 گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے؟ اینکر عمران ریاض خان گرفتار ہونے سے پہلے بہت بڑی ویڈیو چھوڑ گئے تھے جو 5 گھنٹوں کے بعد پبلک کرنی تھی۔ خیر کوئی وجہ ہوگی تبھی اس ویڈیو کو آنے والی حکومت میں منظر عام پر لایا جائے۔ جس حال میں عمران خان حکومت کو چھوڑ گیا، انہوں نے آتے ہی ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ کے بندو ایسے مت کرو، عمران خان بہت تیز آدمی ہے۔ اینکر عمران ریاض کی گرفتاری کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ لوگ اینکر عمران ریاض کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں، طاقتور شخصیتوں کو نام پہلے ہی باہر آ گئے، سب بے نقاب ہو گئے۔ جنرل باجوہ اتنے غصے میں کیوں آ گئے؟ آخر کیا وجہ بنی؟ ماجرا کیا ہے؟ خاموشی سے بڑی واردات کر دی ہے۔ موت کمپنی کی انسانوں کے لیے بڑی واردات، عیاشیاں ہی عیاشیاں کر رہے ہیں، خزانہ خالی ہو گیا ہے اور ان کو اب بھی عیاشیوں کی لگی ہوئی ہے۔ شہباز شریف کے پاس ملک کے اہم ترین راز موجود ہیں جو لندن میں کھولے گئے ہیں۔ لندن میں ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ 3 بڑی جڑیں جو راز پر مبنی تھی ان کو بریک کر دیا ہے۔ طیب اردغان کا عمران خان کے لیے بڑا تحفہ۔ پی ڈی ایم والوں کو لگتا ہے کپتان گھیرے میں آ گیا ہے، یہ ان کی سوچ ہے، کوئی گھیرے میں نہیں آیا، وہ بہت شاطر ہے۔
तुम्हारी छोटी छोटी चालों में फंसने वाला नहीं है। इस पर रब भी मेहरबान है, रब का रसूल भी मेहरबान है, सरकार गौस पाक भी मेहरबान है, पाकिस्तान की आवाम भी इमरान खान के लिए मेहरबान है, इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान ने सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए, सब इमरान खान के लिए दुआ कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी डायरेक्ट टेलिंग नंबर 12 से हिदायत जारी हो चुकी हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, असवार वली, फजल रहमान, बिलावल जरदारी और मरियम नवाज का सियासी मोर्चा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दें। ये सब जबरदस्ती वालों को हिदायत मिल चुकी है। 75 साल हो गए हैं। रूस, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इसराइल और भारत के जितने भी बड़े बड़े जर्नल और थिंक टैंक हैं, पेंटागन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जितने भी इनके अदारे हैं, ये 75 साल से पाकिस्तान, इसकी फ़ौज और एजेंसी ISI को तोड़ने में लगे हैं। अभी तक इनकी सोच नहीं बदली और ये मुसलसल नाकाम होते आ रहे हैं। मज़ीद भी ये नाकाम होंगे। अल्लाह की मदद हमारे साथ है। शहबाज शरीफ एंड कंपनी, नवाज शरीफ एंड कंपनी, जरदारी एंड कंपनी और फजल रहमान एंड कंपनी ने सीधा लंदन भागना है। ये तैयार हैं, एक तो पहुंच चुका है, बाकी पीछे 3 रहते हैं। ये भी कोई जुगाड़ लगा रहे हैं लंदन जाने के लिए, जहां इन सब का कुछ है, जायदाद है, औलाद है। और जो मरियम नवाज है, ये जलसे में तकरीर कर रही होती है, लेकिन इसका दिल दिमाग सब कुछ लंदन के फ्लैटों में होता है। ये वहाँ घूम फिर रही होती है और यहाँ सब राज बता देती है। नवाज शरीफ ने जो जो करप्शन की, जो जो उल्टे काम किए, सब खराब कर देती है। चीन ने बढ़ना ही बढ़ना है, इसने भारत को किसी सूरत भी नहीं छोड़ना। ताइवान खाने के बाद वो फिर वापस आएगा। जितना बांग्लादेश, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इससे ज़्यादा का इलाका लद्दाख में खा चुका है, डकार भी मार दिया है, हजम भी कर लिया है। अब वो ताइवान की तरफ मुड़ चुका है, अब ताइवान को खत्म करेगा। मामलात होने वाले हैं। चीन ने पाकिस्तान पर गहरी नज़र रखी है, हर चीज़ पर नज़र रखी है, कोई चीज़ ज़ाय नहीं होने देता। स्कर्दू एयरबेस पर चीन की गिरफ्त है। अमेरिका को कोई अड्डे नहीं मिलने, अमेरिका को एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाज़त कभी नहीं देंगे। बाहर से ही अमेरिका को भगा दिया गया है। बरतानिया में एहतजाज का अनोखा तरीका, बहुत बड़ी मोटरसाइकिल की कतारें, कतार में मोटरसाइकिल को लगाकर एहतजाज किया गया है। मोटरवे पर जो सफ़र आसान होता है, वहाँ पर भी रफ्तार कम कर दी, क्योंकि मीलों लंबी कतार थी, हर चीज़ फंस गई। हुकूमत का मुजाहिरीन के साथ सख्ती से निपटने का अंदिया, किसी भी कीमत पर इनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे। एहतजाज भी होगा, मुजाहिरे भी होंगे। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 2 पाउंड रख दी है। हर साजिश नाकाम हो चुकी है। जो मौलाना फजल रहमान ने इनकी फंडिंग बहुत बड़ी है, पाक से मिलती है। मौलाना गुल नसीम ने इनकी सच्चाई से पर्दाफाश कर दिया है। फजल रहमान ने इमरान खान पर यहूदी एजेंट का झूठा दावा किया। मौलाना नसीम ने डीजल के झूठे दावे से पर्दा हटा दिया। अगर सच पूछते हो तो सुनो, यहूदियों का सबसे बड़ा एजेंट ये खुद मौलवी फजल रहमान और शहबाज शरीफ हैं। ये रेंट का मौलवी है। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।